بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے سے نوجوانوں اور دین کے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں اس نسبت کا نام ہے شب قدر، جس کے بارے میں پوری کی پوری سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر نازل کیا. یہ نسبت بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. نسبت جب انسان کو لگ جاتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، تو اسی سے ہی اس کی ترقی اور زوال کا پروانہ ملتا ہے. اگر کسی آدمی کو اچھے لوگوں کی نسبت مل جائے تو اچھوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب برے لوگوں کی نسبت مل جائے تو برے میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، شب قدر کی نسبت سے اللہ نے ہمیں جمع کیا. میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. شب قدر خاص کر رمضان مبارک سے اس کا تعلق ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شب قدر کے نزول کا جو ذکر کیا. اس میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اللہ اس قدر والی رات کی بابت کر برکتوں سے ہمیں نوازے. جس کی قسمت میں یہ رات کی عبادت لکھی جائے تو سمجھ لے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ برکتیں نازل کر دیتا ہے. کتنی بڑی عبادت مل جاتی ہے. 1000 سال 1000 مہینے کے برابر. 1000 مہینے کوئی آدمی جیتا وقت کم جیتا آج کے وقت میں. تو آج کل 5G کا زمانہ ہے، جلدی ٹپک لیتے ہیں. کہیں کسی معاملے میں ٹپک کے آدمی جلدی سے بھی ٹپک جاتا ہے. 80 پر 2 برس کی عمر ہوتی ہے 1000 مہینے. کیا ہوگا؟ تقریباً 80 پر 2 برس کا. گاؤں میں سروے کر کے دیکھے تو پوری ایک ملتا نہیں تو 60-50 سال میں نکل جاتے ہیں. تو اتنی بڑی عبادت کا، اتنی لمبی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفر دیتا ہے اور پھر بھی ہم اس سے غافل ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے. آج نوجوان طبقہ اپنے مذہب کو فالو کرنے کی بجائے فون کو فالو کر رہا ہے. اپنے علماء کو فالو کرنے کی بجائے یوٹیوب کو مفتی بنا کر سامنے پیش کر دیا ہے. یوٹیوب ہی مفتی بن گیا ہے، یوٹیوب ہی قاضی بن گیا ہے، یوٹیوب ہی اس کا عالم بن گیا ہے. کوئی مسائل پوچھتا ہے تو علماء سے تعلق نہیں رکھتا. جبکہ علماء ہمارے لیے ایک اتنی عجیب چیز ہے. علماء جب تک سامنے رہیں گے
نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں۔ علماء جب تک قوم کے سامنے رہیں گے تو قوم زندہ ہے، اور جس دن علماء پیچھے ہو گئے تو قوم مردہ ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے معلوم؟ عالم کے سامنے مردے کا ہی جنازہ ایک ایسا ہوتا ہے جو سامنے پیش کیا جاتا ہے، زندے کو کوئی بھی عالم کے سامنے نہیں پیش کرتا۔ تو اگر ہمارے دل زندہ ہیں تو ان علماء کی قدر کریے، انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ یوٹیوب کو عالم نہ سمجھے، یوٹیوب تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا، یوٹیوب تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یوٹیوب تمہارا مسائل بتا تو سکتا ہے، مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قوم کو جگائیے، احساس دلائیے۔ یہ موبائل ہمارے لیے فائدے کی چیز جہاں ہے وہاں ہماری زندگی کے اندر تباہی لا کر کھڑا کر دیا ہے، ہماری زندگیوں سے کھیل لیا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نسل کے بچے جو اپنی جوانی کے تحریش پر ابھی قدم بھی نہیں رکھتے، وہ اس سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، اس سے پہلے برائی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہر ایک برائی کے جو جڑ ہمارے گھروں میں ہے، آج اس موبائل سے ہم لوگوں نے ہمیں دین کا داعی بھی سمجھ لیا، دین کا رہبر بھی سمجھ لیا، اور اپنی زندگی تباہ ہونے کے لیے اپنے گھروں میں لا کر سجا کر رکھا۔ آج کی پیاری سی رات یہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ حضرت مجھے جو آج یہاں دعوت دی ہے، خالی یہ بول کر دعوت دی ہے کہ حضرت آئیے ہمارے یہاں قرآن پورا ہوگا۔ یہ جو بچہ طالب علم دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ہمارے چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو سعادت بخشی ہے، اس سعادت کو اگر ہم زمین اور آسمان کے خزانے کو سامنے رکھتے اور اس کے علم کی برکتوں کو سامنے رکھتے تو یہ سب دنیا کے خزانے بیکار۔ اتنی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نواز دیا ہے، اور یہ دولت کی ہی برکت ہے جو ہم آج ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اس قرآن کی برکت کو لینے کے لیے، شب قدر کی برکتوں سے مستفیض ہونے کے لیے ہمیں بیٹھے ہیں، آئے ہیں صرف یہی مقصد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پورا ہوا ہے اس رات بابرکت رات میں ہمیں برکتوں سے نواز دے، ہمارے گھروں کی دلدرائی دور کر دے، ہماری قسمتوں کا ستارے کو جگا دے، اس برکت سے کہ ہم رات میں جاگ رہے ہیں۔ یہ مقصد لیتے ہوئے ہو سکتا ہے میرے اللہ کسی کو پر اپنی مہربانی کا نزول کر دے، اور قرآن کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے ہماری زندگی بدل جائے۔ حالانکہ ہم لوگ آج جتنے غافل ہماری قوم ہے مولانا، میں سمجھتا ہوں شاید دوسری قوم نہیں۔ ایک شہر میں کئی دن پہلے لکھا تھا، لیکن وہ سنا بھی دوں تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کیا ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ وقت سے آنکھیں ملا خواب کی چادر چھوڑ دے، وقت سے آنکھیں ملا خواب کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آ چکی ہے اب بستر چھوڑ دے۔ ابھی ہمیں احساس نہیں کہ پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، اور آج ہم موبائل کے سہارے اپنی زندگی چلانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہماری تباہی کا ایسا سلسلہ آئے گا، ایک دن ہم لوگوں کی بھی تاریخ لوگ پڑھیں گے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ایک دن اپنے اسٹیٹمنٹ میں بول رہے تھے اور خاص میسج دے رہے تھے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، جاگ جاؤ، اپنے اندر کے شیطان کو دور کر لو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اپنے آپ کو جگا لو، اپنے آپ کے اندر احساسات جگا لو اور جاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
آگے کی زندگی کے لیے سوچ کر اپنے قدم رکھو. کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے فلسطین کے لوگ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر وائرل کرتے ہیں، آنے والا وقت کہیں ہماری بھی لوگ یوٹیوب پر اپنی وائرل کریں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. آج جو دنیا ہمیں مٹانے پر لگے ہوئی ہے صرف کس لیے بات؟ ہم کلمہ گو ہیں، ہم ویلیبل ہیں، ہماری وقت ہے، ہماری قیمت ہے، ہمیں ایک بہت اہمیت والی قوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہمارا مرتبہ بتایا ہے. ہم چونکہ ویسی قوم نہیں، ہم دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی ویلیبل ہے، یہاں بھی ہماری عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی ہماری عزت ہوگی. ہم یوں ہی ویسٹ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کون دے گا، کیسا دے گا، کسے کیا معلوم کیا ہونے والا ہے. اس غفلت سے نکل جائے، یہ خواب والی زندگی سے نکل جائے، بلکہ اپنی حقیقت کو یاد کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر چند دن کے لیے بھیجا ہے، چند روز کے لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں کہ غفلت کی نیند میں سو جائے، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ خود بھی جاگ کر رہے اور قوم کو بھی جگا کر رہے. قوم کو ضرورت ہے جگانے والوں کی، اور جگانے والا یوٹیوب نہیں ملے گا، یہ سنانے والا ملے گا. جگانے والے علماء ملیں گے، احساس دلانے والے علماء ملیں گے. ان کی قدر کیجئے، انہیں اپنا رہبر اور رہنما مانیے. اگر آپ نے انہیں اپنا رہنما اور رہبر مانا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا راستہ مل جائے گا. نہیں تو آپ دھوکے میں ہیں، اور یہ دھوکہ اپنی زندگی کو یہاں تک ہی نہیں، آخرت کا بھی دھوکہ دے رہا ہے. یہ دنیا کا دھوکہ نہیں، آخرت کی بھی تباہی کر رہا ہے آپ کی. تو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی نے کہا غفلت بھری زندگی چھوڑ دو اور ایسی زندگی اپناؤ جس سے تمہاری ایک مثال بن جائے. تم لوگوں کے لیے رہنما بن کر دکھاؤ، رہبر بن کر دکھاؤ. کسی کو راستہ دکھانے والے بنو، رہزن نہ بنو، لوٹنے والے نہ بنو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ بتاؤ. اس لیے کہ یہ قوم آج بھی اپنے رہبر کو تلاش کر رہی ہے. اسے رہبر کی تلاش ہے. یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہمارا اچھا لیڈر بنے، کوئی ہمیں راستہ دکھانے والا ملے. لیکن افسوس کیا ہو گیا ہماری زندگی، ہم لوگوں میں نہ کوئی رہبر ہے نہ کوئی راستہ دکھانے والا. بس ایک ہی ہمارے لیے راستہ ملا کہ یہ علماء کا دامن صحیح ہوگا، ان کی قدر کرو، انہیں اپنا رہبر صحیح طریقے سے مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے راستے کھول دیں گے. خیر لمبا بیان کریں گے تو سب کو نیند آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں سب اتنا بڑا مجمع ہے، جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے گاؤں میں، اور پھر 30-40 آدمی آئے تو دیکھو مجھے تو احساس ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے کم سے کم 10 کلومیٹر دور سے یہاں کو آیا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید تپلی کے لوگ جاگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر احساس کمتری کے شکار نہیں، بلکہ ان کے احساس اپنی زندگی کے بنانے کے لیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ باہر موبائل میں تو اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، یوٹیوب میں بیٹھے ہوئے کبھی کوئی ناٹک دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا سیریل دیکھ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس، سب افسوس. اس سے پہلے 2 سال پہلے شاید میں آیا تھا، اس کو دیکھا تھا کہ مسجد تقریباً بھری ہوئی نظر آئی تھی اور بولنے کے لیے بھی ہمت بسا رہی تھی. آگے بولنے کے ایک سلیقہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی مقرر ہو، جب تک سلیقہ نہیں آتا اسے بولنے کا ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ سامنے سامعین سیدھے نہ ہو. مجھے تو خیر ہمت بس نہیں آ رہی، بلکہ میں اپنی بات کو چھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہماری بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس معصوم بچے جس نے قرآن پڑھا ہے، کچھ غلطیاں لغزشیں ہوئی، اللہ اسے معاف کرے. اور ان کے خیر ابھی پروگرام کے لیے ہو سکتا ہے لوگ جاگ رہے سو رہے ہوں، اور جگانے کے لیے ہمارے مولانا عبدالقیوم صاحب
بہت اچھے ناشتہ ہیں، شاید لوگ ناز سے جاگ جائیں، بیانوں سے تو لوگ بیزار ہو گئے، نعتوں سے تو جاگ جائیں گے شاید۔ اور امید کرتا ہوں جس طریقے سے لوگ بچے جوان بچے باہر بیٹھ کے 10 منٹ آ جائیں، اچھا رہے گا، فائدہ ہوگا۔ باہر بیٹھ کر فائدہ کیا بھی نہیں ہوگا، تمہاری کیا بولتے ہیں یہ جی بی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، 1 GB 2 GB، لیکن اندر آؤ تمہاری جی بی چارج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ جو اللہ شرح ہماری معاف فرمائے، اور مولانا عبدالمجید صاحب دعوت برکاتہ عالیہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج سے ایک نعت پڑھیں جس سے لوگوں کے دل اور دماغ تازہ ہو جائیں۔